أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ میں جس طریقے سے آپ حضرات کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، پیچھے والے بھی بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رجب المرجب اور اس کی 6 تاریخ جو کل ہی کا دن گزرا ہے، سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ مولا تبارک و تعالی علیہ کی ذات بابرکات سے اس دن کو نسبت حاصل ہے اور چھٹی شریف کے نام سے یہ دن متعارف بھی ہے۔ لوگ خواجہ خواجگاں سے محبت کرنے والے دنیا کی کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی حصے میں ہو، وہاں پر سرکار غریب نواز چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم بھی سرکار خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے اور تبلیغ دین کے حوالے سے آپ نے کس طریقے سے دین کی تبلیغ فرمائی، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی سیرت کو دیکھ کر اور آپ کے خوف خدا کو دیکھ کر، آپ کے علم و فضل کی برکت سے، آپ کی نصیحتوں کی برکت سے کس طریقے سے لوگ دین سے قریب ہوتے نظر آئے ہیں، اسلام سے قریب ہوتے نظر آئے ہیں۔ غیر تھا تو وہ اپنا ہوتا نظر آیا، بد عقیدہ تھا تو خوش عقیدہ بنتا نظر آیا، کافر تھا تو مسلمان ہوتا نظر آیا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو کیفیت اگر ہمیں نظر آئے گی سلطان الہند کی ذات والا توار سے، ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ آئیے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ آج کی گفتگو کو سماعت کرنے کے بعد ہم بھی اپنے اندر بیداری پیدا کریں اور سلطان الہند خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ مولا تبارک و تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے خوب سے خوب لو لگائے اور ان کی سیرت طیبہ کو سننے کے بعد ان کے زندگی طیبہ کے ان تمام کی تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرے۔ میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، ہماری زندگیاں گزر رہی ہے، صبح و شام گزر رہی ہے، ہماری زندگی کے لمحات گزرتے نظر آ رہے ہیں، مگر بتائیے تو صحیح کیا ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہاں تک کی عبادت کر رہے ہیں، کہاں تک کہ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، کہاں تک کہ دین پر عمل کر رہے ہیں، کہاں تک کہ اسلامی قانون پر عمل کر رہے ہیں، ہماری زندگیاں کیسی گزر رہی ہے، ہماری صبح و شام کیسی گزر رہی ہے۔ یاد رکھیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں عطائے رسول سلطان الہند خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کم و بیش 850 سال قبل یہاں پر تشریف لائے اور آنے کے بعد آپ نے اسلام کی اس بات کو ہرا بھرا فرمایا ہے، اسلام کی گلستان کو آپ نے مہکا دیا ہے اور آج یہ گلستان ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آج یہ اسلام کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ سب صدقہ ہے خواجہ خواجگاں کا۔ آپ نے کس طریقے سے تبلیغ فرمائی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ تو خراسان سے تشریف لا رہے تھے، ایران سے تشریف لا رہے تھے، اور جب ایران سے آپ ملک ہندوستان میں تشریف لائے، بڑا طویل سفر تھا، بڑا لمبا سفر تھا، کئی ملکوں میں جاتا ہوا یہ سفر یہاں تک پہنچا ہے، مگر آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جو تبلیغ دین فرمائی ہے اس کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندوں کا معاملہ کیا ہوا کرتا ہے۔ ان کی نگاہ جب کسی پر پڑ جایا کرتی ہے تو اس کی قسمتیں بھی سمجھ جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔
حضرت خواجہ خواجہ ایران کی سرزمین اور وہاں سے خراساں، وہاں کے ایک علاقہ سبزوار کر کے ایک علاقہ ایران کا، اس علاقے سے آپ کا گزر ہو رہا تھا۔ آج کا دور تو بڑا آرام کا دور ہے، سہولت کا دور ہے، سواری ہے تو سواری کے لیے نئی نئی گاڑیاں موجود ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے ہوائی جہاز بھی موجود ہے، گھنٹوں کے اندر سفر طے ہو جاتا ہے، منٹوں میں سفر طے ہو جاتا ہے، دور دراز کا سفر بھی بڑی آسانی کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ مگر اس زمانے کے اندر یہ ساری سہولتیں نہ تھی، لوگ پیدل چلا کرتے، سواریوں پر سوار ہوا کرتے، اور یہ سفر جو ہوا کرتے مہینوں مہینوں تک لگ جایا کرتے ایک سفر کو مکمل ہونے کے لیے۔ میرے خواجہ بھی تشریف لے جا رہے ہیں ایران کی سرزمین سے، راستے میں ایک علاقہ پڑتا ہے سبزوار، اس کا حاکم تھا، اس حاکم کے حوالے سے بتایا جاتا ہے وہ حاکم جو تھا وہ بدعقیدہ بھی تھا، وہ حاکم جو تھا بد کردار بھی تھا، وہ حاکم لوگوں پر ظلم بھی کیا کرتا، وہ حاکم زیادتی بھی کرتا، وہ حاکم لوگوں کو نقصان بھی پہنچایا کرتا، وہ حاکم لوگوں کو تکلیف بھی دیا کرتا، یہ ساری کیفیات تھی۔ مگر تھا حاکم، مگر تھا اس کا لیڈر۔ اب کس طریقے سے لوگ جائیں اور کس طریقے سے اس سے کچھ کہیں، یہ کیفیت تھی۔ اللہ اکبر، آج بھی اگر کسی کے پاس پاور آ جائے، اقتدار ہو، اقتدار کی کرسی پر ہو، اگر وہ ظلم کرتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے، لوگ ڈرتے ہیں، خوف آتے ہیں۔ اس کے سامنے اگر زبان چلائیں گے تو ہمیں سزا دے گا، اس کے سامنے اگر کچھ بولے تو یاد رکھیں ہمیں ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا، لوگ جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ تو خواجہ کی ذات تھی، یہ تو سلطان الہند کی ذات تھی، عطائے رسول تھے۔ سبزوار کے اندر جب آپ تشریف لے جاتے ہیں، اس علاقے کے اس حاکم نے، کیونکہ بڑا شوقین بھی تھا، تو اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اس علاقے میں شہر کے باہر ایک بہت بڑا گارڈن، آج کے دور کے اعتبار سے آپ سمجھ لیں بہت بڑا باغ اس نے تیار کروا رکھا تھا، بہت بڑا گارڈن تھا، بہت بڑا باغ، اور اس باغ کے درمیان کے اندر ایک بہت بڑا حوض اس نے بنایا تھا، جس میں فوارے وغیرہ بھی لگائے گئے تھے تاکہ فواروں سے پانی آتا جاتا رہے، جب دل چاہے اس کے اندر اس جو ہے حوض کے اندر جا کر غسل کر لے، نہا لے، اور یہ ساری کیفیت تھی۔ حاکم نے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اتنا بڑا خرچہ کیا تھا، اور اس گارڈن کے اندر اتنا بڑا حوض جس کو آج ہم سوئمنگ پول کہہ لیں گے، جس میں فوارے لگے ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس زمانے کے اندر اس نے تیار کی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اتنا بڑا ظالم حاکم، ایسا زیادتی کرنے والا، ایسا جو ہے ظالم اور جابر، لوگ ڈرتے اور خوف آیا کرتے، کبھی کبھار آتا، وہ کبھی کبھار آتا، مگر اس کے لیے خرچ دنیا بھر کے ہوتے۔ خواجہ سفر کرتے کرتے جب اس سبزوار علاقے کے پاس پہنچتے، بڑا طویل سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، چل کر آ رہے ہیں، پیدل آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب کیفیت یہ ہوئی کہ جب اس باغ کے قریب پہنچے، دیکھا کہ حوض ہے، پانی صاف اور شفاف ہے۔ آپ اپنے خادم سے فرماتے، اپنے مرید سے فرماتے ہیں پانی یہاں پر موجود ہے، لاؤ غسل کر لیتے ہیں، اور غسل کرنے کے بعد وضو کر کے یہاں پر نماز بھی ادا کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ درخت بھی موجود ہے، درخت کے سائے میں تھوڑا آرام بھی ہو جائے گا اور پھر آگے کا سفر طے کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کی نگاہیں کیسا اثر کرتی ہے، اللہ والوں کی تبلیغ کا عالم کیا ہوتا ہے، اللہ والے دین کے حوالے سے کس طریقے سے لوگوں کو پیغام پہنچایا کرتے ہیں۔ آپ اس چیز سے آپ سبق بھی حاصل کر لیں۔ اللہ اکبر، خواجہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور اس حوض کے اندر آپ نے غسل بھی فرمایا، وضو فرمایا، اور قریب میں درخت تھا، اس کے نیچے آپ نماز ادا فرمانے لگ گئے۔ مرید تھا، مرید بھی وہاں پر موجود، مگر اتفاق ایسا کہ اس دن جس دن خواجہ اس باغ میں پہنچے ہوئے ہیں، اس دن حاکم سبزوار بھی جو ہے اسی باغ کی طرف آ رہا ہے، غسل کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس حوض کے اندر آنا چاہ رہا ہے، اور دور دراز سے اعلان ہو رہا ہے حاکم وقت آ رہا ہے، روڈ خالی کر دیا جائے، راستہ خالی کر دیا جائے، باغ کی طرف سواری جا رہی ہے، لوگ ڈر رہے ہیں، خوف آ رہے ہیں، کنارے ہو رہے ہیں۔ جب خواجہ کی مرید نے اس چیز کو سنا، فوراً آیا میرے خواجہ کی بارگاہ میں، حضور دیکھیں حاکم وقت آ رہا ہے، سنا ہے بڑا ظالم ہے، سنا ہے بڑا جابر ہے، حضور اس جگہ کو ہم خالی کر دیتے ہیں،
ہم نے غسل کر لیا ہے، کسی اور جگہ پر چلے جاتے ہیں، بلا وجہ ظالم اور جابر شخص ہے، یہ تکلیف پہنچائے گا، یہ اذیت دے سکتا ہے۔ میرے خواجہ نے اپنے مرید سے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، مگر مرید کے چہرے کو دیکھا، خوف کے آثار نظر آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم دور وہ جو درخت نظر آ رہا ہے اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاؤ، اور میرے خواجہ اطمینان اور سکون کے ساتھ اسی مقام پر بیٹھ کر تلاوت کلام میں مشغول ہو گئے۔ اللہ اکبر، تلاوت کلام کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب حاکم سبزوار وہاں پر آیا، اس باغ کے اندر پہنچا ہے، خدام اور اس کے چیلے، اس کے غلام وہاں پر پہنچتے ہیں، قالین بچھاتے ہیں، لال قالین بچھایا جا رہا ہے، اور جیسے ہی دیکھا کہ حوض کے قریب ایک فقیر صفت انسان، ایک اللہ والا انسان نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، چاہا تو صحیح کہ ان کو روکے، ان کو منع کرے، ان کو باغ سے باہر نکلنے کا کہیں، مگر اللہ اکبر کسی کی جرأت نہ ہوئی، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ میرے خواجہ کے سامنے کچھ کہہ سکتے، سارے کے سارے لوگ خاموش ہیں، قالین بچھا دیا گیا۔ جیسے حاکم سبزوار وہاں پر پہنچا اور حوض کے پاس آیا، اس نے دیکھا کہ ایک فقیر صفت انسان وہاں بیٹھے تلاوت میں مصروف ہے، عبادت میں مصروف ہے۔ دیکھ کر اس نے اپنے خدام کو ڈانٹنا شروع کیا اور ان سے کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں کہ میں یہاں پر آنا چاہ رہا تھا، یہ کون فقیر یہاں پر موجود ہے، تم اسے باہر نہیں نکال سکتے تھے۔ گویا کہ وہ بڑی آواز کے اندر اس طریقے سے اپنے غلاموں کو ڈانٹ رہا ہے۔ خواجہ نے جب اس کی آواز سنی فوراً جلال بھری نظر اس کے اوپر ڈالی، جیسے حاکم سبزوار کے اوپر ایک نظر ڈالی ہے، اور جب جلال کی نظر تھی، فرماتے ہیں وہاں پر لوگ کہ خواجہ اس موقع پر جلال کے عالم میں تھے، جلال بھری نظر جیسے ڈالی ہے، حاکم سبزوار کے گویا کے پیر سے زمین کھسکتی نظر آئی، فوراً جلال کی تاب نہ لا کر وہیں پر بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ عالم کو دیکھیں، وہ لوگ جو اللہ والوں کی توہین کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ والوں کی شان میں بے ادبیاں کیا کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ والوں کو نہ جانے کس کس طریقے کے جملے پکتے ہیں، یاد رکھیں وہ اس سے سبق حاصل کرے۔ اگر اللہ والوں کی جلال بھری نظر پڑ گئی تو یاد رکھنا تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ والوں سے اپنے دعوت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وسیلہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوا کرتے ہیں ان کی نگاہیں اگر کرم پڑ جائے تو انسان کی قسمت سمجھ جایا کرتی ہے، اور جلال والی نگاہ پڑ جائے تو یاد ہے کہ انسان جو ہے برباد ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو یہاں پر بیٹھنے کے بعد، سننے کے بعد یہ دل میں عقیدہ اپنا مضبوط کر لو، جو اللہ کے نیک ہوا کرتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوا کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے رہیں، ان سے عقیدت کرتے رہیں۔ میرے خواجہ سبحان اللہ، ان کی کیا شان ہے۔ آج بھی دیکھیں درے غریب نواز پر ہزاروں کا ہجوم بلکہ لاکھوں کا ہجوم ہے۔ آپ دیکھیں عرس کا موقع ہے، اگر کل آپ نے دیکھا ہوگا اجمیر شریف کی کوئی گلی بتا دو ایسی کہ جہاں پر ہجوم نہ ہو، اللہ اکبر، پورا شہر کھچا کے بھرا ہوا ہے، دیوانے کہاں کہاں سے پہنچے ہوئے ہیں اجمیر شریف کے اندر۔ یہ کیا وجہ ہے؟ چھٹی شریف میں لوگ اجمیر شریف پہنچے ہوئے ہیں، خواجہ کے در پر پہنچے ہوئے، حالانکہ آپ تو دنیا سے جا کر کم ہو گئے 800 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، مگر سن لو اللہ والوں کی نگاہ، اور اس نگاہ میں آنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں اپنی خالی جھولیوں کو لے کر اس جھولی کو بھرنے کے لیے لوگ کہاں کہاں سے اجمیر شریف پہنچتے ہیں، اور جو جاتا ہے وہ خالی نہیں آتا، وہ اپنی مرادیں پا کر آتا ہے۔ یاد رکھیں میرے خواجہ نے جلال بھری نظر ڈالی، اس لیے کہ وہ شخص بڑا ظالم تھا، جابر تھا، جیسی نظر ڈالی بے ہوش ہو کر گر گیا۔ لوگ حیران، نوکر چاکر حیران، خدام غلام حیران، اللہ اکبر اب کیا ہوگا؟ آئے اور میرے خواجہ کی بارگاہ میں منت و سماجت کرنے، حضور معاف کر دیجئے، یہ حاکم وقت ہے، معاف کر دیجئے، اس کا نیچر ہی ایسا ہے، اس کا مزاج ہی ایسا ہے، اس کا اخلاق ہی ایسا ہے، معاف کر دیجئے، ہم معافی مانگ رہے ہیں۔ لوگ خواجہ خواجگاہ کے قدموں پر گر گئے اور اس طریقے میں معافی تلافی کر رہے ہیں، حضور اس معاملے کو آپ درگزر فرما دیجئے، معاف کر دیجئے۔ مگر اللہ والوں کی شان بھی بڑی نرالی ہوا کرتی ہے، جب اللہ والوں کے پاس جائے اور کوئی نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے تو اللہ والے معاف بھی کر دیا کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم کبھی خواجہ کو اپنی جگہ سے اٹھایا گیا، کہا کہ یہاں پر بادشاہ کے اونٹ بیٹھنے کی جگہ ہے، خواجہ نے ان کو بھی معاف کیا۔ کبھی ساگر کو پیالے میں لا کر خواجہ کی بارگاہ میں معافی مانگی گئی، حضور یہ غلطی ہو گئی تو میرے خواجہ نے معاف کر کے پھر ساگر کو بھر دیا، اور نہ جانے ایسی بے شمار کرامتیں آپ کو مل جائیں گی۔ خواجہ معاف کرتے نظر آئے ہیں، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ جب اس سے بھی کہا گیا
آیا، جب اس موقع پر کہا گیا کہ حضور معاف کر دیجئے یہ حاکم ہے، اللہ اکبر، خواجہ نے اپنے مرید کو بلایا اور ارشاد فرمایا یہ جو حوض کا پانی جس سے ہم نے ابھی بھی غسل کیا ہے، ابھی وضو کیا ہے، اس حوض کے تھوڑے سے پانی کو لیا جائے اور اس کو جو ہے تھوڑا پلایا جائے بسم اللہ شریف پڑھ کر، اس کے منہ پر چھینٹا مارا جائے۔ جیسے حکم دیا وہ فوراً حاکم سبزوار جو تھا وہ فوراً اس کی آنکھیں کھل جاتی ہے، ہوش میں آ جاتا ہے۔ جب ہوش میں آیا خواجہ کو دیکھا، اب کیفیت یہ تھی کہ میرے خواجہ نے معاف کر دیا تھا، اس کی غلطی کو درگزر فرما دیا تھا، اب شفقت بھری نظر ڈالتے ہیں، اللہ اکبر، راوی بیان کرتے ہیں تھوڑی دیر پہلے کا عالم یہ تھا کہ وہ انسان بد وقت تھا، تھوڑی دیر پہلے کا عالم یہ تھا کہ وہ انسان بدعقیدہ تھا، تھوڑی دیر پہلے کا عالم یہ تھا وہ حاکم ظالم و جابر تھا، مگر خواجہ کی جب شفقت بھری نگاہ پڑتی ہے، نگاہ ولایت پڑتی ہے، کیفیت یہ ہو جاتی کہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور زبان سے نصیحت کرتے ہیں اے انسان سن، صرف اور صرف اہل بیت کی محبت کی تم بات کرتے ہو، عمل نہیں کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد میرے خواجہ نے اسے اہل بیت کی محبت کا درس بھی دیا، خلفائے راشدین کی محبت کا درس بھی دیا، اسلام کے حوالے سے بتایا بھی، اور اس کے بعد اس نصیحت کا اور خواجہ کی نگاہ کا وہ اثر پڑ گیا کہ سبحان اللہ اس کی قسمت سنور جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے حضور میری غلطی کو معاف کر دیجئے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے جس پر ظلم کیا تھا وہ خود معافی مانگتا نظر آتا ہے، کسی کا حق تلف کیا تھا اس کے حق کو لوٹاتا نظر آتا ہے، اور پھر خواجہ خواجہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور پہلے تو کیفیت کچھ اور تھی مگر آپ کی نگاہ پڑھنے کے بعد اب دل کی کیفیت بدل گئی ہے، اب مجھے کسی چیز میں ان تمام کی تمام چیزوں کے اندر مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، حضور توبہ کرائیے۔ سرکار غریب نواز نے توبہ کرائی، کہا کہ حضور اب آپ اپنے سلسلے میں مجھے داخل بھی کر لیجئے۔ میرے خواجہ خواجہ نے سلسلے چشتیہ میں اسے داخل بھی کر دیا، اپنا مرید بھی بنا لیا، اور پھر مرید بنایا تو ایسا نوازا کہ آن میں اسے وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا کہ اپنا خلیفہ بھی بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے خواجہ کی، یہ شان ہے۔ اور اس طریقے سے جب وہ حاکم وقت توبہ کرتا ہے، وہ حاکم آپ کی بارگاہ میں مرید بھی ہوتا ہے، حاکم جب آپ کا ہوتا ہے، اب آپ سوچو کہ جب حاکم بدلتا ہے نا تو پھر رعایا کوئی بخود بدل جایا کرتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے حاکم کو دیکھیں، اگر ہمارا کوئی حاکم ہوگا، اگر وہ ظلم کرنے والا ہوگا، رعایا یہ کہے گی جب ہمارا حاکم ظلم کرتا ہے ہمیں کون پکڑے گا، وہ بھی ظالم بن جائیں گی۔ جب حاکم ناانصافی کرتا ہے تو پھر ظلم کا بول والا ہو جاتا ہے۔ جب ملک میں حاکم عدل و انصاف نہ کرے تو یاد رکھے پھر رعایا کے اندر جو ہے بے چینی پھیل جایا کرتی ہے، مگر جب حاکم انصاف پر ہوتا ہے تو یاد رکھ لیجیے ملک امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور جو بھی حاکم جس جگہ کا بھی وہ سدھرتا ہے تو وہ علاقہ پورا کی پورا سدھرتا نظر آتا ہے۔ جب سبزوار کا حاکم نے توبہ کر لی، جب خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تو یاد رکھ لیجیے اسی ایک تبلیغ کا نتیجہ اور اس نیک نیت کا نتیجہ اور نگاہ خواجہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا کے پورا علاقہ سنورتا نظر آیا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے پہلے دیوانوں، اس لیے اللہ والوں نے اس طریقے سے دین کی تبلیغ بھی فرمائی ہے۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے نظر آئے ہیں، آپ کے بول سے لوگوں کی دنیا سمجھتی نظر آئی ہے۔ اس سے ہمیں چاہیے کہ جن کے صدقے اسلام اتنا پھیلا ہے ہمیں بھی چاہیے ان سے محبت ہو، ہمیں بھی چاہیے ان سے عقیدت رکھے، ہمیں بھی چاہیے ان سے عشق رکھے، اور عشق رکھ کر اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوا چلوں، اللہ والوں کی نگاہیں کو ہوا کرتی ہے، اگر وہ کچھ بول دینا وہ بات اثر رکھ دیا کرتی ہے۔ اور کس طریقے سے آپ تبلیغ فرمایا کرتے، اللہ اکبر، اسلام آج ہمارے اور آپ کے درمیان پھیلا ہے۔ یاد رکھو اسلام کے سب سے بڑے مبلغ میرے خواجہ خواجہ، آپ کی تبلیغ سے ایک دو لوگ نہیں، 2-4 ہزار 10-20 ہزار نہیں، تقریباً کم و بیش 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس دین میں آتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اللہ اکبر، جب میرے خیال ہے ہندوستان تشریف لائے تھے 7 ایسے لوگ غیر مسلم خواجہ خواجگاں کو جب دیکھتے، میرے خواجہ نے دیکھا شرک کرتے ہوئے، اور اللہ والے جو کسی کو دیکھتے تو اسے فوراً ٹوک دیا کرتے۔ جلال میں آگے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور معاف کیجئے، ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو ہم نے اپنا خدا مانا ہے، آگ کی پوجا کرتے ہیں، فائر۔
आग की पूजा क्यों करते हो? इसलिए पूजा करते हैं, इसलिए उसको अपना खुदा मानते हैं कि हमने सुना है कि मरने के बाद पापी इंसान को, गुनहगारों को आग जलाएगी, हम उसकी पूरी जिंदगी पूजा करेंगे ताकि ये हमसे खुश रहे और हमें आखिरत में न जलाए, इसलिए उसकी पूजा करते हैं। मेरे ख्वाजा ने फरमाया, अरे आग की क्या पूजा करते हो? आग की क्या मजाल कि वो किसी को जलाए? जिस रब ने सब चीजें पैदा की उस रब की इबादत करो। उसने कहा, उन लोगों ने कहा, उस 7 लोगों ने कहा कि हुजूर आग की पूजा हमने जो की है, हमने वजह बता दी है। आप ये कहते हैं कि आग तकलीफ नहीं देंगी, उस रब की इबादत करो, तो जरा आप देखे तो सही, आपको आग तकलीफ पहुंचाती है नहीं? मेरे ख्वाजा ने फरमाया, तो मेरी बात करते हो, मेरी जूती को भी आग तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, मेरी जूती को भी आग तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। और ये कहकर आपने अपने पैर मुबारक से खड़ाव निकाली, जूतियों को निकाला और निकालकर आग की तरफ फेंका और इरशाद फरमाया, ए आग, मुईनुद्दीन की जूती को तकलीफ न देना। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, आपने अपनी जूती मुबारक को निकालकर आग में फेंका है। जैसे वो जूती आग में गई है, आग बुझती नजर आई है, आग खुद सर्द होती नजर आई। जब आग खुद सर्द हो गई, गैब से आवाज आती है, निदा आई और बयान किया जाता है कि इस आवाज को उन 7 लोगों ने भी सुना जो गैर मुस्लिम थे। जितने लोग थे सारे के सारे लोगों ने सुना और आवाज आई थी, इस तरीके की कुछ आवाज थी कि मेरे दोस्त है, वो दोस्त की बात हर कोई सुना करता है, इस किस्म की कुछ आवाज थी। और जैसे ये गैबी निदाई, वो लोग सुनने के बाद इतने मुतासिर हुए, उसके बाद ख्वाजा खाजगा के कदमों में गिर जाते, कहते कि हुजूर हम तो आग की पूजा किया करते थे, अब हम तौबा करते हैं, आप जिस दीन में हैं और जिसकी इबादत करते हैं, आप हमें भी उनका बना दीजिए। और फिर तौबा करके वो लोग सारे के सारे मुसलमान होते नजर आए हैं। ये तबलीग आपने फरमाई है, आपने हक की तबलीग फरमाई है, इस्लाम की तबलीग फरमाई है। आज जरूरत इस बात की है कि जिस ख्वाजा खाजगा ने दीन के लिए तबलीग इस तरीके से फरमाई और ईरान से होते हुए मुल्क हिंदुस्तान तशरीफ लाए इस्लाम को फैलाने के लिए, आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस ख्वाजा से अकीदत भी रखते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, रोश भी मनाते हैं, नियाज भी करते हैं, मगर उनके फरमान पर अमल नहीं करते, उनके नक्शे कदम पर नहीं चलते। इसलिए मेरे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, उनके फरमान पर अमल करें, नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते रहें, अपने आप को चेंज करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह उसी में कामयाबी भी होगी, उसी में कामयाबी भी होगी। और मेरे ख्वाजा खाजगा के नक्शे कदम पर चलोगे, उनसे मोहब्बत रखोगे, तो याद रखना ख्वाजा की निगाह पड़ गई तो हमारी भी किस्मत संवरती नजर आएगी। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि ख्वाजा खाजगा के फरामीन पर अमल किया जाए। आपकी जिंदगी तैयबा के तमाम हिस्सों को, जिन जिन चीजों को हम पढ़ते और सुनते हैं, अमल में लाने की कोशिश करते रहे। इंशाअल्लाह उसी में हमारे लिए कामयाबी होगी, उसी में हमारे लिए कामरानी होगी। आज का ये इज्तिमा इसीलिए मुनाकिद किया गया है, तो इसलिए जरूर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आइंदा अपने आप को चेंज करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। पहले गैर हुआ करते, अल्लाह वालों के पास आते, मुतासिर हो जाया करते, दीन से करीब हो जाया करते। आज हमें अपना मुसलमान भाई देखता है तो मुसलमान से दूर होता है। अरे ये मुसलमान, पड़ोसी भी मुसलमान, दोस्त मुसलमान, मगर कहेगा ये झूठा है, कहेगा कि ये वादा खिलाफ करता है, कि ये ऐसा काम करता है, वैसा, अपना भी हमसे दूर होता नजर आता है। वजह क्या है? वजह ये ना हमने इस्लाम को पढ़ा है, न इस्लामी तालीम पर हमने अमल किया है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान हैं, हम अपनी दीन को फॉलो करें, इस्लामी तालीम पर अमल करें, इस्लामी तालीम को आम करने की कोशिश करते रहे। इसीलिए ये महफिल मुनक्किद की गई है। अपने आप को चेंज करो, तब्दील करो, अल्लाह की इबादत और बंदगी करो, अल्लाह ताला से करीब हो जाओ, कामयाब और कामरान हो जाओगे। अल्लाह ताला तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु